بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم اسلامی مفکر، علم و تقوی اور سادگی کا پیکر ڈاکٹر محمد رفعت۔ ایک ضخیم مسودہ سامنے ٹیبل پر تھا جسے برائے تبصرہ و نظر ثانی بھیجنا تھا۔ اسے لفافے میں رکھ کر اور اس پر بخدمت ڈاکٹر محمد رفعت لکھا اور سوچنے لگا، یہ رفعت کون ہے؟ جہاں بار بار الگ الگ مسودے بھیجے جاتے ہیں اور وہاں سے کچھ ہی دنوں میں لال قلم سے اصلاح و ترمیم کے بعد واپس لوٹ آتے ہیں۔ وہ اردو اور انگریزی دونوں مسودے بھی دیکھتے ہیں اور ان پر تبصرہ بھی کرتے ہیں۔ ان کے فائنل تبصرے پر ہی مسودہ اشاعت کے مرحلے میں جاتا ہے۔ یہ 2008 کی بات ہے جب سید عبدالباسط انور صاحب تصنیفی اکیڈمی اور شعبہ تربیت مرکز جماعت اسلامی ہند دونوں کے مشترکہ مرکزی سیکریٹری تھے اور میں ان کا معاون تھا۔ ایک دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ بعد نماز عشاء مسجد میں ہی کھڑا ایک دوسرے سے باتیں کر رہا تھا۔ اتنے میں میرے دوست سب کے سب ایک شخص کی طرف متوجہ ہوئے جس کے جسم پر معمولی لباس تھا، چہرے پہ مسکراہٹ تھی، پیشانی پر گول سیاہ نشان، پینٹ مگر ٹخنے کے اوپر تھی۔ یوں تو میں نے انہیں کئی بار دیکھا تھا، پر اس دن دوستوں کے ساتھ میں نے بھی ان سے مصافحہ کیا۔ تبھی میرے ایک دوست نے کہا، آپ ڈاکٹر محمد رفعت صاحب ہیں۔ میرا دماغ بالکل گھوم گیا۔ کئی بار سوچا کہ وہ رفعت صاحب نہیں کوئی اور ہوں گے۔ اتنا بڑا قابل اور ذی استعداد آدمی اور اتنی سادگی عموماً دیکھنے کو نہیں ملتی۔ تبھی میرے دوست نے کہا، آپ جامعہ میں پروفیسر ہیں۔ پھر یقین ہو گیا۔ تب میں نے دل کو تسلی دی کہ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو عام زندگی جیتے ہیں۔ میں ان کے بارے میں مزید پتہ کرنے لگا اور بہت جلد بہت سی تفصیلات معلوم کر لی۔ پھر کیا تھا، میں ان کے دروس قرآن اور دیگر پروگراموں میں شرکت کرنے لگا۔ آپ اجتماعی مطالعہ قرآن کا پروگرام بھی بہت اچھا کرتے تھے، جس میں دیگر تراجیم و تفاسیر کے ساتھ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ اور معارف القرآن وغیرہ کی تشریح پیش کرتے ہوئے بھرپور گفتگو کرتے تو بڑا ہی اچھا لگتا تھا۔ خاص طور سے رمضان المبارک کی طاق راتوں میں سے ایک رات ان کا بھی پروگرام ہوا کرتا تھا۔ اس طرح میں نے ان سے اپنا تعلق استوار کیا اور ان پروگراموں میں شرکت کرنے لگا۔ 12 سال طویل عرصہ جماعت اسلامی ہند کے کیمپس میں اس عظیم اسلامی مفکر کے ساتھ گزرا، یہاں تک کہ مورخہ 8 جنوری 2021 کو ان کے انتقال پرملال کی خبر ملی تو ایک ایک کر کے وہ سارے لمحات فلیش بیک کی طرح نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ میں اپنے کمرے سے بھاگتا ہوا چند قدم کے فاصلے پر موجود الشفا اسپتال پہنچا۔ ان کے چہرے کو دیکھتے ہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں ہٹ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اس تکلیف دہ حادثے سے میں نڈھال تھا کہ میرے مخلص مربی، ہمدرد و بہی خواہ، جن سے میں نے جماعت اسلامی کو جانا، سمجھا اور فکری شعور کو مضبوط کرنے میں مدد لی، اپنے ہزاروں چاہنے والوں میں مجھے بھی روتا بھی لگتا چھوڑ گئے۔ لیکن روتے ہوئے میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر دل کو تسلی دی کہ یہاں کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے۔ یہ دنیا تو دارالعمل ہے جہاں ہر شخص مہلت عمل لے کر آتا ہے اور داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے اس فانی جہاں کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور چلا جاتا ہے۔ مگر عقلمند انسان جو اس بات کو سمجھتا ہے، اس کے سامنے زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے جس کے تحت وہ ہر لمحے کو قیمتی سمجھ کر رضا الہی کے حصول میں سرگرداں رہتا ہے۔ چنانچہ وہ کوئی نمایاں کارنامہ انجام دے کر چلا جاتا ہے جو دوسروں کے لیے ایک اعلیٰ مثال ہو، جس میں اخلاق کی بلندی، فکر کی پختگی، زندگی میں سادگی، باتوں میں شگفتگی، ماتحتوں کے ساتھ نرمی، طرز استدلال میں دلکشی ہوتی ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جن سے ڈاکٹر محمد رفعت صاحب کو اللہ نے رفعت بخشا تھا۔ آپ 2011 تک 4 میقات دہلی کے امیر، طویل عرصے سے مرکزی مجلس شورا کے برابر رکن منتخب ہوتے رہے، زندگی نو کے ایڈیٹر، تصنیفی اکیڈمی کے چیئرمین، سینٹر فار اسٹڈی اینڈ ریسرچ CSR کے چیئرمین اور مرکزی شعبہ تربیت جس سے میری وابستگی ہے اس کے ایک میقات یعنی 2011 تا 2015 سیکریٹری رہے۔ اس عرصے میں آپ کے قریب رہ کر تحریکی سرگرمیوں میں حصہ لینے، آپ کی صلاحیتوں اور قابلیتوں سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ اس لحاظ سے آپ میرے استاذ تھے۔ آپ سے میں نے لکھنا، جماعت کے پروگراموں کا نظم و انصرام سنبھالنا، ان پروگراموں میں اظہار خیال کرنا اور بغرض اصلاح تنقید کرنا بھی سیکھا تھا۔ یہ جرأت تنقید آپ کی مرہون منت ہے، ورنہ زبان ہوتے ہوئے بھی انسان قوت گویائی کھو دیتا ہے اور باشعور ہو کر بھی غیر شعوری زندگی جینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔
آپ علماء کرام سے بڑی محبت کرتے تھے۔ علماء دیوبند سے آپ کو بڑا لگاؤ تھا، خاص طور پر مولانا قاسم نانوتوی، قاری محمد طیب صاحب، شیخ الہند مولانا محمود حسن، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہم اللہ تعالی کے اقتباسات کو اپنی تحریروں میں پیش کرتے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے کہ بھارت میں انگریز اپنے غلبے سے یہاں اپنا تسلط ہی نہیں جمانا چاہتے تھے، بلکہ ان کا مقصد تھا کہ اپنی تہذیب و تمدن کو یہاں کے لوگوں پر تھوپ کر فکری لحاظ سے بھی غلام بنا لیں تاکہ وہ اپنی تہذیب بھول جائیں۔ گویا تہذیبوں کا تصادم تھا جس میں فتح یاب ہونے کے لیے انہوں نے مسلمانوں سے حکومت چھین لی۔ علماء کرام نے اس کے اس منشا کو سمجھ لیا، اس لیے ان سے آزادی اور ان پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے تحریک آزادی کی وغل بجا دی اور قربانیاں پیش کی تاکہ مسلمان اپنے تشخص کے ساتھ رضائے الہی کی خاطر زندگی بسر کریں، اپنے اقتدار کے حصول اور انسانوں کی غلامی سے آزاد ہو کر زندگی گزارے۔ ڈاکٹر محمد رفعت صاحب نے اقامت دین کی جدوجہد میں لگی ہوئی تحریکات اسلامی کو درپیش چیلنجز اور نئے قالب میں اسلامی نظریات پر الغار کرنے والے خیالات کا بھرپور تعاقب کیا اور اپنی تحریروں تقاریر سے عصر حاضر کے نوجوانوں کی فکری اصلاح، اسلام مخالف پروپیگنڈا کے خلاف معاشرے کی تعمیر اور ریاست کی تشکیل کی وضاحت اور بھرپور تشریح کی، اور مسلسل زندگی نو میں اپریل 2009 سے اگست 2019 تک اشارات کے تحت ایک مومن کے مقصد حیات، اس کے نصب العین پر روشنی ڈالتے رہے اور تحریکی کارکنان کو فکری غذا فراہم کرتے رہے۔ ان اشارات کو کتابی شکل دے دی گئی اور ان کی 10 کتابیں مرکزی مکتبہ اسلامی پبلیشرز سے شائع ہو گئی ہیں، جن کے نام یہ ہیں: فرد، معاشرہ اور ریاست، عصر حاضر کے پرفریب نعرے، اسلامی تحریک، سفر اور سمت سفر، امت مسلمہ کا نظام اجتماعی، غیر اسلامی ریاست اور مسلمان، راہ اور راہی، جماعت اسلامی کی 5 خصوصیات، جماعت اسلامی کی تشکیل، دعوت اور جہاد، اور تعلیم و تحقیق کا اسلامی تناظر۔ اس طرح آپ کی انگریزی میں بھی 4 کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ انسان کو اخلاقی رفعت و بلندی پر قائم رہنے کے لیے الفت و محبت اور نرمی و شفقت کا رویہ اپنانا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ رفعت صاحب بھی لوگوں کی مشکلات کو سمجھتے، ان کے درد کو محسوس کرتے اور حتی الامکان ان کا مداوا بننے کی کوشش کرتے تھے۔ بہت سے بچوں کی فیس کی ادائیگی میں مشکلات ہوتی، انہیں راشن لینا ہوتا یا بیماری میں علاج و معالجے کے لیے پیسے کی پریشانی ہوتی تو آپ ان کی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دل کی سختی جیسی بیماری سے کافی حد تک محفوظ رہے اور اتنے عظیم اسکالر، مفکر اور اہل نظر ہونے کے باوجود خود کو ہمیشہ عام انسان کی طرح رکھا، محسوس کیا اور سادہ زندگی گزاری۔ معمولی چپل میں بھی آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شعبہ انجینئرنگ میں بحیثیت صدر شعبہ چلے جاتے اور طلباء کے درمیان اپنے موضوع فزکس پر ایسا لیکچر دیتے کہ طلباء آپ کے دیوانے ہو جاتے۔ وہ سب آپ کی علمی لیاقت اور قابلیت کے قائل تھے۔ ڈاکٹر صاحب کی قوت حافظہ اس قدر مضبوط تھی کہ آپ نے تقریر کرتے وقت کبھی کسی پیپر کا سہارا نہیں لیا، نہ کوئی خاکہ سامنے رکھا، بلکہ اپنے موضوع سے متعلق جو کچھ کہنا ہوتا خوب کہتے۔ اپنی باتوں کو پیش کرنے کا ایسا مربوط انداز تھا گویا وہ اپنی کوئی تحریر سنا رہے ہوں۔ دلکش انداز بیان کے ساتھ ایسی مدلل، کانوں میں رس گھولتی اور جچی تلی گفتگو ہوتی کہ گھڑی کی سوئی انہیں کیا اشارہ کرتی آپ پہلے ہی کہہ دیتے، وما علینا الا البلاغ۔ سامعین کو ذرا بھی تشنگی کا احساس ہوتا اور نہ اکتاہٹ کی شکایت، بلکہ بے ساختہ ان کی زبان سے سبحان اللہ نکلتا۔ آپ یہ کہنے کہ یہ وقت بہت کم ہے، مجھے بہت ساری باتیں کہنی ہیں، یا قلت وقت کے سبب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وغیرہ وغیرہ کو وقت کا ضیاع تصور کرتے تھے، اس لیے اپنی تقریروں میں ایسے جملوں سے گریز کرتے تھے۔ آپ شعبہ تربیت کے مرکزی سیکریٹری تھے۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اعزازی خدمات تو دیتے ہی تھے مگر اپنی ذات پر جماعت کے بیت المال سے کچھ بھی خرچ کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ دورے پر جانا ہو تو حتی الامکان کم سہولت والا سفر کرتے، اس میں بھی بیشتر مقامات پر اپنی جیب سے خرچ کرتے تھے۔ جماعت نے ارکان کے علمی، عملی، فکری اور روحانی ہماگیر تربیت کے لیے مرکزی تربیت گاہ کا آغاز کیا تو اس کا سب سے پہلا ماڈل پروگرام ڈاکٹر محمد رفعت صاحب نے تیار کیا، جس کے تحت اور ایک کامیاب پروگرام
منعقد ہوا۔ ڈاکٹر صاحب مختلف النوع صلاحیتوں کے مالک تھے، اسی لیے کسی بھی موضوع پر اظہار خیال کرنا آپ کے لیے مشکل نہ تھا۔ یہ آپ کے کثرت مطالعہ اور قوت حافظہ کی بات تھی۔ ایک موقع پر علامہ اقبال کا پیغام کے عنوان سے آپ نے بہت شاندار گفتگو کی۔ اس میں آپ نے کہا، علامہ کا پیغام انسان کی آزادی کا پیغام ہے کہ انسان خدا کا غلام ہے، کسی انسان کا غلام نہیں ہے۔ ان کی یہ تقریر اور اقامت دین سے متعلق تقریر یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ آپ ادب نواز، خوش مزاج اور خوش طبع انسان تھے۔ اکثر ادارہ ادب اسلامی کی نشستوں میں شرکت کرتے اور عمدہ شاعری کو پسند فرماتے۔ مجلس کیسی بھی ہو، وہ اپنی حاضر جوابی اور بذلہ سنجی سے محفل کے سناٹے کو دور کر دیتے تھے۔ مجھے یاد ہے سخت لاک ڈاؤن کا دور چل رہا تھا، جس کی وجہ سے کافی دنوں بعد آپ سے ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ چہرہ کافی سوکھا ہوا تھا، ایسا لگتا تھا بہت کمزور ہو گئے ہوں۔ میں نے پہلے خیریت پوچھی، کہنے لگے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر ایک خوشگوار ماحول میں گفتگو ہوتی رہی۔ انہوں نے پوچھا، بتائیے سوشل ڈسٹینس کو اردو میں کیا کہیں گے؟ عرف عام کے مطابق میں نے کہہ دیا سماجی دوری۔ کہنے لگے نہیں، اس کا مناسب ترجمہ کم آمیزی ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے علامہ اقبال کا شعر سنایا، کہتے ہیں فرشتے کے دل آویز ہے مومن، کہتے ہیں فرشتے کے دل آویز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن۔ پھر پوچھا لاک ڈاؤن کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا عربی میں اسے الاغلاق الکامل کہتے ہیں، اردو میں اسے مکمل بندی کہہ سکتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں، عربی کا تو نہیں، البتہ اردو میں مناسب ترجمہ امتناع کامل ہوگا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے علامہ کا ہی ایک شعر اور سنایا، پیدا ہے فقط حلقہ ارباب جنوں میں، پیدا ہے فقط حلقہ ارباب جنوں میں، وہ عقل جو پا جاتی ہے شعلے کو شرر سے۔ رفعت صاحب واقعی اسم بامسمہ تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اخلاقی بلندی کے ساتھ گزاری، تقویٰ کی روش اختیار کی اور ہر اس چیز سے دامن کو بچانے کی کوشش کی جو پستی میں لے جانے والی تھی، چاہے باوقار اسلامی مفکر کے طور پر مختلف افکار و نظریات کا مقابلہ کرنا ہو یا اپنوں کے درمیان فکری موضوعات پر اپنی رائے کا اظہار، عبادات کی بات ہو یا معاملات کا مسئلہ، ہر جگہ آپ نے اپنے مقام رفیع کو گرنے نہیں دیا۔ اے اللہ، تو نے جس طرح رفعت صاحب کو دنیا میں مقام رفعت کی خصوصیات بخشی تھی، اسی طرح آخرت میں بھی اپنے فضل و کرم سے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جملہ پسماندگان، اہلیہ، 2 بیٹیاں اور بیٹوں برادر سعد، معاذ اور رشاد کے ساتھ ہم چاہنے والوں کو بھی صبر جمیل عطا کر، آمین یا رب العالمین۔